کبھی کراچی دھاوا بول رہے ہیں، کبھی لاہور بول رہے ہیں، کبھی اسلام آباد بول رہے ہیں، کبھی اپنے صوبے میں لگے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا دھیان ہے ہی نہیں، نہ ان کے منشور میں ہے۔ سب کے سب ایک شخص کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملک یا دین کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ جو کے پی کی شرافیہ ہے وہ تو اسلام آباد لاہور پہلے کی شفٹ ہے، تو یہ ان کا ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اب وہ کسی سے چھپا نہیں رہا۔ ان کے ایجنڈے میں صرف ایک چیز شامل ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اقتدار میں ہو، چاہے ملک رہے یا نہ رہے۔ ان کا تو بڑا نعرہ تھا، بڑا کلیئر تھا کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ عام آدمی کو بے وقوف بنا کے قومی خزانہ جو ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، اس سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ان کے اگر پروجیکٹ دیکھ لیں ان میں بڑی کرپشن ہوئی ہے۔ جو 2-4 پروجیکٹ آئے ہیں کے پی میں، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے ایک انتہائی اہم حساس ٹاپک کے حوالے سے، جس میں ایک بڑا خطرناک انکشاف بھی ہے، اور وہ ہے ایک سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے سوالات، جس میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کی جانب سے واضح طور پر جس طریقے سے کے پی کے میں ایک اسٹریٹ موومنٹ چلائی جا رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کی جانب سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہے، جبکہ ان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی کو بہت سارے فائدے حاصل ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی پی ٹی آئی جس طریقے سے لاہور آئی، کراچی آئی، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک اسٹریٹ موومنٹ شروع کی گئی۔ اب یہی اسٹریٹ موومنٹ کے پی کے اندر بخوبی طریقے سے جاری ہے۔ وہ علاقہ جہاں پر پچھلے 13 سالوں سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور جب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی ساری عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو ایسے میں پی ٹی آئی کو اب کیا ضرورت پڑی اسٹریٹ موومنٹ کی صورت میں کے پی کے میں نکلی ہے، اور کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، کس طریقے سے سرکاری پیسہ از خود اپنے پروٹوکولز میں، اور 10 سے 12 کروڑ جو فی ایک جلسہ کیا جاتا ہے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کس کا پیسہ ہے، اور عوام الناس کے کیا کیا سوالات ہیں۔ ان تمام تر اہم باتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں افتخار الحسن صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ۔ جو پی ٹی آئی کا ایک نام نہاد اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، خاص طور پر کے پی کے اندر، اور اس سے پہلے لاہور آئے، کراچی آئے، اور جس طریقے سے ایک سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں جایا گیا، جبکہ ہر ایک عام شہری یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ سرکاری پیسہ اپنے دوروں پر خرچ کر رہے ہیں، پشاور کے حالات کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹریٹ موومنٹ کے تمام تر معاملے کو؟ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، لوگوں کو اس کے ڈیلیور کرنے سے کنسرن ہوتا ہے، وہ پاکستان پیپل پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، پاکستان پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو۔ جب تک آپ عام آدمی کو ڈیلیور نہیں کریں گے تب تک آپ کا اعتماد یا آپ کی پاپولیرٹی محض خواب تو ہو سکتا ہے، باقی سارا جھوٹ ہی جھوٹ پہ ہے۔ ہوا کیا ہوا، اس کے بالکل الٹ برعکس ہوا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ یہ تو شکر ہے کہ جلد ان سے جان چھوٹ گئی، نہیں تو پاکستان کا حال بھی آج کے پی جیسا ہوتا۔ دیکھیں ان 3 سالوں میں 4 سالوں میں پنجاب کی جو حالت ہوئی وہ آپ کے سامنے تھی۔ یہ تو اللہ نے مہربانی کی، جلدی جان چھوٹ گئی۔ اگر ان کو یہ ٹینیور پورا کر لیتے تو ملک کا بیڑا غرق تو ہو گیا تھا۔ عام آدمی جو ہے اس کی تو حالت انہوں نے خراب کر دی، پاکستان کے انٹرنیشنلی معاملات بھی بہت خراب کر دیے، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا، دنیا کے کسی ملک سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ اب کے پی میں تو کوئی جواز ہی نہیں ہے یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا۔ اب 15واں سال ہے، مطلب تیسری حکومت ہے مسلسل۔ اب آپ نے کے پی کی بات کی، کے پی کا جو کیپٹل ہے پشاور، مطلب وہ ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے، وہ میں آپ کو بڑے یقین سے، بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، بڑے شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں پنجاب کے، ان سے بھی وہاں سہولیات کم ہیں۔ اگر آپ کمپیریزن کریں ملتان سے تو بہت کم پیچھے ہے، وہ بھاولپور کے برابر بھی نہیں ہے، وہ ڈی جی خان کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس صوبے کا کیپٹل جو ہے وہ ہر سہولت سے محروم ہو، باقی صوبے کی کیا حالت ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا وہاں پہ، انہوں نے جو خزانے کا جو رخ تھا وہ اپنے ورکرز کی طرف موڑ دیا ہے۔ جو ان کے ورکرز ہیں وہ تو خوشحال ہیں، جو صبح شام ان کا نعرے لگاتے ہیں، ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جس طرح بھی آپ نے بات کی اسٹریٹ موومنٹ، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اگر یہ موومنٹ نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے ان کو؟ یہ جو لوگ وہاں نکل رہے تھے کہ وہاں تو جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ
جو صوبے کا خزانہ ہے اس پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پہلے ہم علی امین گھنڈا پور کے بارے میں کہتے تھے, وہ بھی اسی طرح تھا. اس پارٹی میں کوئی ایسی پرسنالٹی, ایسی شخصیت, ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو عام آدمی کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہو. سب کے سب ایک شخص کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے ہیں, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملک یا دین کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ موصوف جو چیف منسٹر کے پی ہیں, جب سے یہ آئے ہیں آپ نے کبھی, میں نے نہیں دیکھا, میڈیا پہ روزانہ دیکھتے ہیں, پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. کسی جگہ اس نے کوئی فیتا کاٹا ہو, کسی جگہ اس نے کوئی بنیاد رکھی ہو, کسی جگہ اس نے کوئی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہو, بالکل نہیں. آپ کسی جگہ یہ ثابت کر دیں جب سے یہ چیف منسٹر آئے ہیں صرف یہی ہے کہ جو عمران خان کو رہا کیسے کرنا ہے. کبھی کراچی دھاوا بول رہے ہیں, کبھی لاہور بول رہے ہیں, کبھی اسلام آباد بول رہے ہیں, کبھی اپنے صوبے میں لگے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا دھیان ہے ہی نہیں, نہ ان کے منشور میں ہے, نہ ان کے ایجنڈے میں ہے, نہ یہ ہونا ہے. ان کو دیکھیں اب 13 سال بعد ان کے پاس کیا جواز ہے, یہ کہیں گے ہمیں ٹائم کم ملا ہے. اب 13 سال مکمل ہو گئے, 15 سال ہونے والے ہیں, تیسرا ٹینیور مکمل ہونے والا ہے. لیکن وہاں آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ پنجاب سے 50 سال پیچھے ہے. آج بھی اگر کے پی کا جو جوان ہے, جو ترقی کرنا چاہتا ہے, جس نے خواب دیکھے ہیں, جس کے ماں باپ نے خواب دیکھے ہیں, اس کی خواہش کیا ہے, کبھی آپ غور کریں. کے پی کے لوگ آج بھی ان کا بڑے سے بڑا ڈریم یہی ہے کہ وہ پنجاب کے کسی چھوٹے موٹے شہر میں آ کے شفٹ کے پی کے سے نکل جائیں اور اپنے چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیں. اب آپ دیکھ لیں پنجاب کے کس شہر میں پچھلے 3-4 سالوں میں, 5 سالوں میں جو 50, 60, 70 سالوں میں لوگ آئے ہیں, پچھلے 5 سالوں میں اس سے زیادہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں. جو کے پی میں پاکستان بننے سے اب تک پنجاب میں لوگ شفٹ ہوئے تھے, ان کی تعداد کم ہے جو گزشتہ 5-7 سالوں میں ہوئی ہے. جب سے یہ موصوف حکومت میں آئے ہیں تو وہاں اگر وسائل ہوں, وہاں خوشحالی ہو, وہاں روزگار ہو, وہاں علاج ہو, وہاں تعلیم ہو, تو لوگ اپنا صوبہ کیوں چھوڑ کے جائیں. جو کے پی کی شرافیہ ہے وہ تو اسلام آباد, لاہور پہلے کی شفٹ ہے. جو عام آدمی ہے اب وہ آ کے یہاں ریڈی لگاتا ہے, کپڑے کا کاروبار کرتا ہے, جوتوں کا کرتا ہے, چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے وہ پنجاب آتا ہے. پنجاب آنے کے ان کو بہت سارے فوائد ہیں. ایک تو ان کو یہاں صحت کی سہولیات مفت میسر ہیں, یہاں ان کو روزگار جو فراہم کیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر ان کو دہشت گردی کا کسی قسم کے کوئی سامنا نہیں کرنا پڑتا. اب کے پی حکومت تو خود کے پی میں دہشت گردی کی موجب ہے. اگر یہ خود ٹھیک ہو تو وہاں قیمتی جانیں کیوں ضائع ہوں. ابھی آپ نے حال میں کچھ دن پہلے بات سنی ہوگی چیف منسٹر کے پی کی کہ افغانستان جو ہے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے. حالانکہ یہ بندے کو پتہ ہے کہ افغانستان کے خود جو اپنے ان کی لیڈرشپ ہے وہ مان رہی ہے کہ ہم دہشت گرد افغانستان سے ہوتی ہے, اور ہمارے صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ہے, ہمیں ثبوت فراہم کریں. مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے بھی زیادہ وفادار افغانوں کے ہیں, پاکستان سے بھی زیادہ وفادار یہ ٹی ٹی پی کے ہیں. آپ نے ٹی ٹی پی کا ذکر کیا اور پی ٹی آئی کے, یہ دونوں جو ہے ان کا براہ راست تعلق ہے دہشت گردی کو لے کر. اور حالیہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے کہ واضح طور پر ڈائریکٹلی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہ ہے, بلکہ جب ان کی حکومت تھی وفاق میں تو انہیں بے تحاشا فوائد مل رہے تھے. تو اب ایسے میں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے تعلقات کو آئندہ اس دورے میں کیسا دیکھتے ہیں, اور کیا پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دینا چاہیے عوام کو؟ دیکھیں وہ کیا جواب دیں جب وہ یہ جو ٹی ٹی پی جس کی آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, ان کو پاکستان میں دوبارہ بسایا کس نے ہے؟ پی ٹی آئی نے بسایا ہے نا بھائی. پاک فوج تو لڑ کے ان کو افغانستان یہ فرار ہو گئے تھے نا, پاکستان تو یہ آ ہی نہیں سکتے تھے. یہ جو لوگ ٹی ٹی پی کے آپ جو سرگرم لوگ ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو جاری کی ہے, ان کو پاکستان میں دوبارہ بسانے والا کوئی اور نہیں تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کی محافظ ہے اور یہ ان کے محافظ ہیں. جب ان کو موقع ملتا ہے یہ ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں, جب کہیں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ان کو سپیس دیتے ہیں. تو یہ ان کا ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اب وہ کسی سے چھپا نہیں رہا. پاکستان میں جو دوبارہ دہشت گردی ہوئی ہے وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی وجہ سے پاکستان میں دوبارہ لیڈرشپ کی وجہ سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے. پھر اب پاک فوج جیسے وہاں آپریشن کرنا چاہتی ہے. دیکھیں پنجاب میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی؟ پنجاب میں دہشت گردی اس لیے نہیں ہوتی کہ پنجاب کے لوگ کمیٹڈ ہیں. پنجاب کے لوگ دہشت گردوں کو یہاں پناہ نہیں دیتے, یہاں ہم دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرتے. مقامی سپورٹ کے بغیر کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکتی, مقامی سپورٹ کے بغیر کوئی جرم نہیں ہو سکتا.
تو کے پی میں تو ہر جگہ آپ کو پتہ ہے یہ خود کے پی کی حکومت جو ہے یہ خود ان کی میزبان ہے، تو باقی عام آدمی کو ہم کیا گلا کریں. لیکن رگڑا کون جاتا ہے؟ جو عام شہری ہوتا ہے، جو امن چاہتا ہے، جو وہاں ترقی چاہتا ہے، جو وہاں تعلیم چاہتا ہے، جو وہاں صحت کے سہولیات چاہتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں. ان کے ایجنڈے میں صرف ایک چیز شامل ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اقتدار میں ہو، چاہے ملک رہے یا نہ رہے. ان کا تو بڑا نعرہ تھا، بڑا کلیئر تھا کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے. پاکستان سب سے زیادہ مقدم ہے. 10 اکتوبر 2025 کو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے اقتدار میں آتے ہیں. اب تک 90 دن سے زائد وہ اقتدار کے مزے لوٹ چکے ہیں، جن میں سے 72 دن انہوں نے صرف اور صرف یا تو اڈیالہ جیل کے چکر لگانے میں گزار دیے یا یہ اسٹریٹ موومنٹس میں جلسے جلوسے میں گزار دیے. اور اس میں جو کل اخراجات آئے فی جلسے پہ جس طریقے سے 10 سے 12 کروڑ کا خرچہ، اور اڈیالہ جیل جو یہ آتے جاتے ہیں اگر ایک چکر کو بھی آپ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں تو فی چکر 30 سے 40 لاکھ روپے صرف جو ان کا اپنا ایک کانوائے ہے اور جو ان کا پروٹوکول ہے اس میں خرچ ہوتا ہے. تو اوور آل اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اب تک 40 سے 50 کروڑ روپیہ جو کسی فلاح بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، جو کسی کے پی کے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، وہ پیسہ ایک سیاسی شخصیت کو فروغ دینے کے لیے خرچ کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ سیاسی پارٹی کا اپنا پیسہ تھا یا سرکار کا پیسہ تھا؟ اور عوام الناس کو، جو کہ خاص طور پر کے پی کے کی عوام ہے جو 13 سالوں سے اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، جس طریقے سے آپ نے بتایا وہ کے پی کے کی سرحدیں چھوڑ کر پنجاب میں انٹر ہو رہی ہیں، تو ان کا کون ہے جو ان کے معاملات کو حل کرے گا؟ اور اس پیسے کے معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ جس دن کے پی کے لوگوں کو ہوش آ گیا نا، جس دن ان کو ہوش آ گیا کہ ہمارا جو خزانے کا پیسہ تھا، جو ہم پہ لگنا تھا، جو ہمارے بچوں کی تعلیم پہ لگنا تھا، جو ہمارے بچوں کی صحت پہ لگنا تھا، جو روڈ انفراسٹرکچر پہ لگنا تھا، جو پشاور سمیت پورے صوبے کی ڈیولپمنٹ پہ لگنا تھا، آپ دیکھیں آج بھی وہ 50 سال پرانی زندگی میں ان کے گھروں کے باہر پل نہیں ہیں. ان کے جنازے دیکھتے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جو جنازے گزرتے ہیں وہ بیچارے کیسے تاروں کے لٹکا کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ لے جاتے ہیں. کے پی کے کی جو عوام ہے، عوام شاید چاہتی ہے کہ بہتری ہو، لیکن انہوں نے ایک وہاں پہ اپنا جو یہ سوشل میڈیا کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، جن کو یہ پر منتھ پیسے خزانے سے دیتے ہیں. یہ اب سے نہیں دیتے، یہ اب سے نہیں دیتے، جب سے یہ جماعت بنی ہے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے. ظاہر ہے جس کے گھر 50-60 ہزار جا رہے ہیں وہ تو حکومت کے گیت گائے گا، لیکن جن کے بچے صحت کے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں یا جن کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی وہ تو مطلب بیچارے خلاف ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ عام آدمی کو بے وقوف بنا کے قومی خزانہ جو ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، اس سے لوٹ مار کر رہے ہیں. ان کے اگر پروجیکٹ دیکھ لیں ان میں بڑی کرپشن ہوئی ہے. جو 2-4 پروجیکٹ آئے ہیں کے پی میں اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے. تو جس دن ان کی حکومت کے پی سے ختم ہوئی، یہ سیاسی جماعت ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ کے پی کے خزانے سے چل رہی ہے. بہت شکریہ افتخار الحسن صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی رائے کا. ناظرین، جس طریقے سے ایک پارٹی سیاست کر رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کا منشور ہے صرف انتشار پھیلانا اور عوامی وسائل کو صرف ایک شخصیت کے لیے استعمال کرنا، تو ایسے میں کے پی کے کی عوام از خود یہ جواب مانگتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے پی کے کا قبلہ درست کریں گے. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا. نئے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.